قرآن مجید کا سورہ نمبر 59، سورہ حشر۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب بنی نذیر کو پہلے حشر جلائے وطن میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ مسلمانوں، تم کو تو یہ وہم بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا خدا نے ان کو آ لیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے۔ تو اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو۔ اور خدا نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھا ہوتا تو ان پر دنیا میں بھی دوسری طرح عذاب کرتا، اور آخرت میں تو ان پر جہنم کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جس نے خدا کی مخالفت کی تو یاد رہے کہ خدا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنو، کھجور کا درخت جو تم نے کاٹ ڈالا یا جو کا ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو خدا ہی کے حکم سے، اور مطلب یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بے لڑے دلوا دیا اس میں تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ تو کی نہیں، نہ گھوڑوں سے اور نہ اونٹوں سے، مگر خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے بے لڑے دلوایا ہے وہ خاص خدا اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہیں ہر پھر کر دولت انہی میں نہ رہے۔ ہاں، جو تم کو رسول دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس مال میں ان مفلس مہاجروں کا حصہ بھی ہے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے اور الگ کیے گئے، اور خدا کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور خدا کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، اور ان کا بھی حصہ ہے جو لوگ مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس کی اپنے دلوں میں کچھ غرض نہیں پاتے، اور اگرچہ اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کو ہرس سے بچا لے گیا تو ایسے لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور ان کا بھی حصہ ہے جو لوگ ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہماری اور ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت کر، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے۔ پروردگارا بے شک تو بڑا شفیق نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے ان منافقوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو اپنے کافر بھائیوں اہل کتاب سے کہا کرتے ہیں کہ اگر کہیں تم گھروں سے نکالے گئے تو یقین جانو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر خدا بیان کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر کفار نکالے بھی جائیں تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کمک بھی نہ ملے گی۔ مومنو، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔
یہ سب کے سب مل کر بھی تم سے سر مک نہیں لڑ سکتے، مگر ہر طرف سے محفوظ بستیوں میں یا شہر پناہ کی دیواروں کی آڑ میں ان کی آپس میں تو بڑی دھاک ہے کہ تم خیال کرو گے کہ سب کے سب ایک جان ہیں، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی بیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں سارے جہان کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ تو دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تمام ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایماندارو، خدا سے ڈرو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ آپ اپنے کو بھول گئے، یہی لوگ تو بد کردار ہیں۔ جہنمی اور جنتی کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی لوگ تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے ڈر سے جھکا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، حقیقی بادشاہ، پاک ذات، ہر عیب سے بری، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ یہ لوگ جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے پاک ہے۔ وہی خدا تمام چیزوں کا خالق، موجد، صورتوں کا بنانے والا، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ جو چیزیں سارے آسمان و زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔